ابرش کی شادی ہوئی تو وہ دلہن بنی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میکے میں سب نے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ رخصت ہو کر جب سسرال آئی تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ ابرش کی کوئی نند تو تھی نہیں، اس لیے گھر میں موجود رشتہ دار خواتین اسے مٹھائی کھلانے لگیں۔ آہستہ آہستہ سب رشتہ دار جا چکے تھے کہ جب اسے اچانک سے کسی کے چلا کر بات کرنے کی آواز آئی۔ ابرش بری طرح سے چونکی تھی۔ رات کے اس پہر کون اتنی زور سے چیخا تھا؟ ابرش کی ساس جب مہمانوں کو رخصت کروا کر واپس آئی تو بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ چلو بیٹا، تمہیں کمرے میں بٹھا دو۔ ابرش پہلے اس کی چیخ کی آواز سے گھبرائی، اس کے بعد ساس کی عجلت پر حیران ہوئی۔ شادی کی رات ابرش کی ساس اسے کمرے میں بٹھا کر بڑی عجلت سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پتہ نہیں ان کے چہرے پر اتنی بدحواسی کیوں تھی۔ بہرحال ابرش چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر اتنی زور سے چلایا کون تھا۔ ابرش نے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرہ کافی کشادہ تھا۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف ابرش نے نظر دوڑائی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ ابرش کو لگا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد اطہر میرے کمرے میں آئے گا تو اس سے پوچھ لوں گی، لیکن 12 بج گئے، وہ کمرے میں نہیں آیا۔ ابرش کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اطہر ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں آیا، لیکن پریشانی اس کی اس وقت بڑھی جب 1 سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ابرش کی کمر تھکنے لگی تھی، لیکن وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اب تو اسے خوف آنے لگا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کہیں اس کی شادی زبردستی تو نہیں کر دی گئی، تبھی وہ چلایا ہو، اور اسی لیے اس کی ماں بدحواسی سے باہر نکلی تھی۔ ابرش کے دل میں 100 قسم کے وسوسے سے اٹھنے لگے تھے۔ وہ دلہن تھی، اس لیے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ ابرش کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کافی دیر بعد اطہر کمرے میں آیا تھا اور کافی چپ چپ سا تھا۔ کمرے میں آیا بھی بڑی دیر سے تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک گہری سانس لی، پھر چلتا ہوا ابرش کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر نظریں چرا گیا۔ اسے دیکھ کر ابرش کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ انہونی سی بات ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ بھی ہے۔ ابرش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر کافی پریشانی عیاں تھی۔ وہ کہنے لگا، سوری ابرش، میں کافی لیٹ ہو گیا۔ اصل میں میرے بڑے بھائی کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے مجھے کمرے میں آنے میں دیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے وہ سوئے ہیں۔ ابرش نے کہا، اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ یہ سن کر ابرش کچھ مطمئن سی ہوئی تھی کہ اطہر کی دیر سے آنے کی وجہ بھائی کی بیماری تھی، کچھ اور نہیں، ورنہ وہ تو گھبرا گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، انہیں کمرے میں بڑی مشکل سے بند کر کے آیا ہوں، قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ ابرش نے کہا، کیا مطلب اطہر؟ کیا بیماری ہے انہیں؟ وہ کہنے لگا، وہ کچھ سائیکو قسم کے ہیں، جب بھی کسی لڑکی کو دلہن بنا دیکھتے ہیں پاگل سے ہو جاتے ہیں، اور جب سے تمہیں دیکھا ہے عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے۔ یہ سن کر تو ابرش بری طرح سے گھبرا گئی۔ ابرش کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کی تو جان نکلی تھی۔ اطہر اس سے نظر چرانے لگا، کہنے لگا، بس چھوڑو تم ان باتوں کو، لیکن اس کی بات نے ابرش کو خوفزدہ سا کر دیا تھا۔ ایسا بھی کون سا مرض تھا؟ پہلے تو انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ اس کی منگنی کو 6 مہینے گزرے تھے، اور اس دوران جب بھی ابرش کی والدہ ابرش کے سسرال والوں کی دعوت کرتی تو ابرش کا جیٹ بھی آتا تھا، اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ سائیکو ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ بہرحال اطہر بے حد پریشان تھا، کسی الجھن کا شکار تھا، ٹھیک سے ابرش سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے رونمائی کی انگوٹھی بھی بڑی بے دلی سے اسے پہنائی۔ کہنے لگا، پلیز تم مائنڈ مت کرنا، لیکن میں بھائی کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، اس لیے سب کچھ ان رومانٹک سا ہو گیا۔ ابرش نے کہا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ اطہر نے تو اس کی تعریف تک نہیں کی تھی۔ کہنے لگا، جاؤ چینج کر کے آ جاؤ۔ ابرش بیڈ سے اٹھ کر الماری کے پاس آ گئی، الماری سے ایک سادہ سا لباس نکالا اور کپڑے بدل کر آ گئی۔ بہرحال شادی کی رات بھی بڑی روکھی پھیکی سی گزری تھی۔ ابرش نے اپنی شادی کے حوالے سے بہت خواب دیکھے تھے، ہر لڑکی ہی دیکھتی ہے، لیکن پہلی رات بڑی الجھی سی گزری۔ اطہر بھرپور توجہ نہیں دے پائے تھے۔ صبح جب ابرش کی آنکھ کھلی تو اطہر اسے اپنے ساتھ لگائے سو رہا تھا۔ ابرش اس کے پہلو میں ہوتے ہوئے بھی مطمئن سی نہیں تھی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ جتنے خواب ابرش نے دیکھے تھے اسے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ بہرحال کچھ دیر بعد اطہر بھی اٹھ گیا، مگر کافی چپ تھا۔ ابرش سے کہنے لگا، تم تیار ہو کر باہر آ جانا، میں ذرا دیکھوں امی ناشتے میں کیا بنا رہی ہیں۔
ابریش جب تیار ہو کر باہر آئی تو اس کی ساس بہت پریشان تھی، سر باندھ رکھا تھا اور ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ ابریش نے جب یہ دیکھا تو ان کی خیریت پوچھنے لگی، لیکن وہ اس سے نظریں چرانے لگی۔ کہنے لگی بس ٹھیک ہوں، تم ناشتہ کرو۔ ابریش نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ ناشتہ نہ بناتی، مجھ سے کہہ دیتی۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو تمہیں آئے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، تمہیں کام پہ تھوڑی لگاؤں گی، میں تو یاسر کی وجہ سے پریشان تھی۔ بہرحال دیکھو، یہ تمہارا سسرال ہے، تمہارا گھر ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میکے میں جا کر ہمارے گھر کی کوئی بات نہ بتانا۔ وہ ابریش کو ملتجی لہجے سے کہنے لگی۔ ابریش نے کہا آنٹی میں ایسی کوئی بات نہیں بتاؤں گی۔ پتہ نہیں اس کے جیٹھ بیچارے کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، جب ابریش کا رشتہ طے ہوا تھا تب بھی اس کی والدہ اس سے کہتی تھی کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اطہر کا بھائی خوش شکل بھی ہے، اس سے بڑا بھی ہے، پھر تمہاری ساس اس کی شادی کیوں نہیں کرتی؟ بڑے بھائی کو چھوڑ کر چھوٹے بھائی کی شادی کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سوال ابریش کے بھی ذہن میں گردش کرتا تھا، لیکن دیکھنے میں اس کا جیٹھ یاسر خوش شکل تھا اور اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ ابریش کو تو یاسر بھائی سے خوف آنے لگا تھا۔ ابریش کی ساس بیمار رہتی تھی، اس لیے جلدی گھر کی ذمہ داری ابریش نے سنبھال لی۔ 4 دن تو یاسر بھائی کو کمرے میں ہی بند رکھا گیا۔ ابھی ان کے چلانے کی آواز آتی تو ابریش ڈر جاتی تھی، صرف اطہر ہی جاتا تھا، انہیں کھانا دے کر آ جاتا، پھر انہیں میڈیسن کھلائی اور کمرے میں رکھا ہوا آتا۔ ابریش نے دیکھا کہ وہ کمرے سے باہر آئے ہیں، لیکن اسے بڑے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ ابریش نے میرون جوڑا پہن رکھا تھا اور یاسر کی نظروں کی تیزی ایسی تھی کہ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ابریش کو ان سے بڑا خوف آتا تھا۔ جس طرح سے وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہے تھے، اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ نئی نئی شادی تھی اس لیے ابریش تیار بھی ہوتی تھی، اور پتہ نہیں کیوں لیکن ابریش سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ یاسر مسلسل اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابریش کی 2-3 بار اس پر نظر پڑی تو اسے خود سے محسوس ہونے لگا۔ یاسر ابریش کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ابریش نے بس تھوڑا سا کھانا کھایا، اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد اطہر بھی آ کر اس سے کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا؟ ابریش کہنے لگی مجھے یاسر بھائی سے بہت ڈر لگتا ہے اطہر، پتہ نہیں کیوں مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ اطہر کہنے لگے تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ ٹھیک ہے، نارمل ہے، ایسا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، لیکن پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلو باہر چلتے ہیں، تم نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تو ہم آئس کریم کھا کر آ جاتے ہیں۔ کم آن ابریش۔ اطہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئس کریم کھانے چلے گئے۔ اطہر اس سے باتیں کرتا رہا۔ ابریش کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ ابریش کے سسر حیات نہیں تھے، اس نے گھر کی ساری ذمہ داری اطہر پر تھی۔ یاسر بھائی تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، پورا دن گھر میں بیٹھے رہتے۔ جب انہیں بہت غصہ آتا تو اس کی ساس سے لڑنے لگتے، جھگڑنے لگتے۔ جب وہ اپنی ماں کے ساتھ چیخنے چلاتے تو ابریش کو لگتا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیتی۔ ابریش کا پورا وجود لرزنے لگتا، خوف کے مارے اس کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ مجھے دلہن چاہیے ماں، مجھے بس وہ اچھی لگتی ہے، مجھے اس کے ساتھ سونا ہے، اس کے بالوں سے کھیلنا ہے، میں اسے چھپا لوں گا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، مجھے دلہن چاہیے امی۔ اس کی باتیں ابریش کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھیں۔ ابریش کا جی چاہتا کہ شخص یہاں سے کہیں دور چلا جائے۔ رات کو جب اطہر آیا تو ابریش کو کمرے میں بند دیکھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ ابریش نے دروازہ کھولا تو اسے یوں ڈرا سہما دیکھ کر اطہر کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ ابریش اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ اطہر نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ کہنے لگی یاسر بھائی امی پر بہت چلائے ہیں، یوں لگتا ہے کسی کو مار ڈالیں گے، آپ ان کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ آپ کو نہیں پتا اطہر کہ وہ میرے بارے میں، اس سے پہلے کہ وہ آ کے کچھ کہتی اظہر کہنے لگا ابریش تم خواہ سے ڈر رہی ہو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہنے گے۔ وہ کہنے لگا تم ڈرو مت، انہیں عادت ہے۔ ابریش کہنے لگی آخر وہ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں؟ ابریش کی بات سن کر وہ چپ سے ہو گئے۔ کہنے لگا تم زیادہ توجہ مت دیا کرو۔ پھر کہنے لگے ابریش تم تیار مت ہوا کرو، نہ میک اپ کیا کرو۔ یہ بات اطہر نے ابریش سے جھجکتے ہوئے کہی تھی۔ ابریش نے پوچھا وہ کیوں؟ میں آپ کے لیے تیار ہوتی ہوں اطہر۔ تو وہ کہنے لگے میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کافی نروس سے تھے۔ کہنے لگے رات کو کمرے میں آ کر تیار ہو جایا کرو، تم ویسے بھی میرے لیے ہی تیار ہوتی ہو نا، تو کمرے کی حد تک تیار ہوا کرو۔ ابریش چپ سی ہو گئی۔ ابریش نے تیار ہونا بھی چھوڑ دیا۔
ایک بار ابرش رات کو کچن میں برتن دھو رہی تھی، اطہر کمرے میں تھے۔ ابرش کی سانس ویسے بھی جلدی سو جاتی تھی۔ ایک بار رات کے وقت اطہر کے کمرے میں آنے سے پہلے ابرش نے نائٹی پہن لی، میک اپ بھی کر لیا، اپنے بال کھلے چھوڑ دیے۔ کیونکہ وہ عام طور پر تیار نہیں ہوتی تھی، سرخ رنگ کی نائٹی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اطہر کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا۔ کیا بات ہے، آج تو قیامت ڈھا رہی ہو، بے حد حسین لگ رہی ہو۔ وہ شرمانے لگی۔ بس جی چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے شوہر کے ہوش اڑا کے رکھ دو۔ اطہر مسکرانے لگا۔ ہوش تو تم میرے واقعی اڑا چکی ہو، اب میری باری ہے تمہارے ہوش اڑانے کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا، اسے اپنے حصار میں لے کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ابرش بھی اس میں کھونے لگی تھی۔ تبھی باہر سے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اطہر فوراً سے ابرش سے پیچھے ہٹا۔ ابرش بھی گھبرا گئی۔ اطہر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ابرش کا دل بجھ کے رہ گیا۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہ غصے سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ یقیناً اس کے بھائی کو پھر سے دورہ پڑا ہوگا۔ وہ غصے سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب اطہر کمرے میں آیا تو ابرش کو سادہ لباس میں سوتا دیکھ کر برا اسے بھی لگا تھا۔ وہ لڑکی بے حد معصوم تھی، کبھی اس سے بیجا فرمائشیں نہیں کرتی تھی۔ اب بھی اپنی خواہش کو دبائے وہ سو چکی تھی۔ اطہر یاسر کے بڑھتے ہوئے دوروں سے بے حد پریشان تھا۔ ابرش کے برابر میں لیٹ گیا۔ اس کے تکیے پر سر رکھ کے اسے جیسے ہی اپنے حصار میں لینے لگا، وہ برجستہ بولی، اطہر پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے تنگ مت کیجیے گا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ اچھا نا ابرش، سوری، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، وہ یاسر بھائی کو اچانک سے فوراً دورہ پڑا تھا۔ کم آن، مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو، ادھر میری طرف رخ کرو۔ مجھے نہیں کرنا، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ جب بھی میں کسی رات کو یادگار بنانا چاہتی ہوں آپ کے بھائی کو دورہ پڑنے لگتا ہے۔ شادی کی رات کے سارے خواب میں نے صبر کے حوالے کر دیے، آپ سے شکایت تک نہیں کی۔ وہ رو رہی تھی۔ اور آج بھی؟ اطہر نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت صبر سے کام لے رہی ہو، مجھ سے اتنی فرمائشیں نہیں کرتی، لیکن میں بھی تو تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب میرا بھائی بھی تو میری ذمہ داری ہے نا، میں کیا کروں؟ وہ امی سے نہیں سنبھلتا، اگر امی کو چوٹ آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ پلیز ابرش، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اطہر کی بات سن کر وہ مان گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آئندہ کبھی آپ کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گی میں۔ کیوں نہیں ہوگی؟ جاؤ شاباش، نائٹی پہن کر آؤ، بہت پیاری لگ رہی تھی، ایک دم فلمی ہیروئن جیسی۔ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ نہیں اطہر، میرا موڈ نہیں ہے۔ ابرش کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ لیکن میرا موڈ تو ہے نا، مجھے اچھا خاصا دیوانہ کر کے تم اپنا دامن بچانے کا سوچ رہی ہو۔ مسز، نیور۔ یہ کہہ کر وہ لیمپ بند کر چکا تھا، اپنی گستاخیاں شروع کر چکا تھا۔ اگلے روز آفس جانے سے پہلے جب ابرش اطہر کی ٹائی باندھ رہی تھی تو اس کے گلے میں بازو ڈال کر کہنے لگا، جب میں آفس سے آؤں تو سارے کام نمٹا دینا، رات کو ڈنر باہر کریں گے۔ ابرش مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ہاں، ریڈ کلر بہت سوٹ کرتا ہے تم پر، وہی پہن لینا۔ یہ کہہ کر وہ آفس جا چکا تھا۔ ابرش نے رات کا کھانا جلدی بنا لیا اور اپنے کمرے میں آ کر جب الماری سے اپنا ریڈ سوٹ نکالا جو اس سے پہنا تھا تو پورے سوٹ میں سوراخ تھے، جیسے اس جوڑے کو کینچی سے کاٹا گیا ہو۔ وہ حیران ہوئی تھی، کل تک تو وہ جوڑا بالکل ٹھیک تھا۔ وہ سوٹ اطہر کا فیورٹ تھا، اس نے ابرش کو لا کر دیا تھا۔ وہ تو بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی، اور یاسر وہیں سے اندر جھانک رہا تھا۔ ابرش کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ابرش کھڑکی کے پاس آئی تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ابرش نے کھڑکی بند کر دی، اپنے جہیز کے کپڑوں میں سے ایک ریڈ کلر کا جوڑا نکال کر پہن لیا اور تیار بھی ہو گئی۔ اطہر جب گھر آیا تو ابرش کو دیکھ کر کہنے لگا کہ وہ جوڑا کیوں نہیں پہنا جو میں لے کر آیا تھا؟ ابرش نے الماری سے وہ جوڑا نکال کر اطہر کے سامنے کر دیا۔ جوڑے کا حشر دیکھ کر اطہر بھی حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا، چلو چھوڑو ابھی، انہیں دیر ہو رہی ہے۔ جیسے ہی وہ ابرش کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے لگا، یاسر پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا، مجھے بھی گھومنے جانا ہے۔ پہلے تم مجھے گھمانے لے کر جاتے تھے، اب نہیں جاتے۔ اطہر کہنے لگا، یاسر بھائی، آپ کو میں پھر کبھی لے جاؤں گا، ابھی آپ جائیں۔ یاسر کہنے لگا، نہیں، میں ابھی جاؤں گا۔ اطہر کی والدہ کہنے لگی، چلو لے جاؤ اسے بھی اپنے ساتھ،
ورنہ گھر پر میری جان کھاتا رہے گا۔ ابریش کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا اور واپس آ کر اطہر سے کہنے لگی، آج کے بعد اگر آپ کا بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو میں نہیں جاؤں گی۔ اطہر کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا نا، چپ چاپ اپنا کھانا ہی کھایا ہے نا۔ وہ کہنے لگی، ہر وقت میری شکل کیوں دیکھتا رہتا ہے؟ وہ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اطہر، مجھے آدمی نظروں سے الجھن ہوتی ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگا، تم زیادہ سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ابریش چپ ہو گئی۔ ایک بار ابریش کچن کی صفائی کر کے سوئی تھی، اس لیے برتن دھو رہی تھی کہ جب ہی اس کا جیٹ کچن میں آ گیا۔ اسے بڑی عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ ابریش بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اسے تو پہلے ہی یاسر سے خوف آتا تھا۔ ابریش نے جلدی سے دروازے پر اپنا دوپٹہ لینا چاہا، مگر یاسر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابریش سے کہنے لگا، پیاس لگی ہے۔ وہ اب بھی اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنا نچلا ہونٹ بھی کاٹ رہا تھا۔ میری پیاس بجھا دو، میں بہت پیاسا ہوں، وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر ابریش بری طرح سے گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا، پانی دے دو۔ بنا آنکھ جھپکائے وہ ابریش کے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے کہنے لگا۔ ابریش نے ایک گلاس لیا اور فریج سے پانی ڈال کر ڈلتے ڈرتے اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے گلاس پکڑا اور وہیں کھڑے کھڑے پینے لگا۔ آدھا پانی وہ پی رہا تھا، آدھا اس کے منہ سے نیچے گر رہا تھا۔ نظریں ابریش کی طرف تھی۔ ابریش نے اپنا دوپٹہ دروازے سے اتار کر خود کو لپیٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن سے باہر نکلتی، وہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، بڑی خوبصورت ہو تم، دلہن بنی بڑی پیاری لگ رہی تھی، اور اس دن لال لال جوڑے میں بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے لال جوڑا بڑا پسند ہے، لال جوڑا پہنا کرو نا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تم پہنو گی نا؟ بولو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ابریش کے قریب آنے لگا۔ یاسر بھائی، مجھے کمرے میں جانا ہے۔ یہ سن کر ابریش کی جان نکلی تھی۔ یاسر اسے بے خود ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، یاسر بھائی پیچھے ہٹے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ کہنے لگے، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میرے لیے دلہن بنو گی؟ سرخ لپسٹک میں بہت کمال لگتی ہو، اور اس رات سرخ نائٹی پہن کر تم۔ یہ سن کر ابریش کی جان نکلی تھی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ تو کیا وہ اسے چھپ چھپ کر دیکھتا تھا؟ یاسر ابریش کے قریب آنے لگا۔ ابریش نے اطہر کو پکارنا شروع کر دیا۔ اطہر، جلدی کچن میں آئے، وہ پوری قوت سے چلائی تھی، تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اطہر جب کچن میں آیا تو ابریش خوف سے سفید پڑ چکی تھی، پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اطہر کو دیکھ کر یاسر فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابریش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اطہر اسے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابریش نے روتے روتے یاسر کی بات اسے بتائی تو وہ اسے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ ابریش اطہر کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، مجھے اس شخص سے ڈر لگتا ہے اطہر، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، کیسی کیسی نظروں سے دیکھتا ہے وہ۔ کہنے لگا، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ ابریش کہنے لگی، تم اپنے بھائی کا علاج کرواؤ۔ اطہر کہنے لگا، ان کا علاج کوئی نہیں ہے، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، مگر مجھے نہیں لگتا، امی اور میں ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی کبھی انہیں دورے پڑنے لگتے ہیں، اور یہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ سن کر ابریش اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آپ انہیں گھر پر مت رکھیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اطہر۔ اطہر کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم مجھے بھی تو سمجھو ابریش، وہ میرا بڑا بھائی ہے، میں اسے یوں چھوڑ نہیں سکتا، لوگ باتیں بنائیں گے، کیونکہ وہ ہر وقت یہ سب نہیں کرتے، بس کبھی کبھی ہی انہیں دورہ پڑتا ہے۔ ابریش ایک بار پھر اپنے کمرے میں دوپہر کے وقت سو رہی تھی۔ جب اس سے لگا کوئی اس کے چہرے پر انگلی پھیر رہا ہے، جیسے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ یاسر اس کے بیڈ کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے چہرے پر اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ ابریش اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہارے ہونٹ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ سن کر وہ گھبرا کر جلدی سے بیڈ کی دوسری جانب سے اتر گئی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ جائیے یہاں سے، ورنہ میں اطہر کو بلا لوں گی۔ وہ کہنے لگا، وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں تمہیں کچھ کہہ دوں؟ میں تمہیں کچھ کہہ تھوڑی رہا ہوں، بس دیکھ ہی تو رہا ہوں، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، آپ میرے کمرے سے باہر جائیں۔ ابریش یوں تھی کہ رو دے گی۔ یاسر باہر چلا گیا۔ ابریش نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کے بعد سے تو جیسے اس کے جیٹ نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ جب بھی وہ ابریش کو کچن میں اکیلا دیکھتا تو کہنے لگتا، تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔
ابریش کئی بار یہ بات اطہر سے اپنی ساس سے کہہ چکی تھی، لیکن وہ اس بات کو ٹال مٹول کر جاتے، بس اسے یہی کہتے کہ اپنے میکے میں کچھ مت بتانا۔ ابریش کمرے میں آ کر اپنی کھڑکی بند کر کے لاک کر چکی تھی۔ اسے ہر وقت خوف آتا رہتا تھا کہ کہیں سے یاسر اسے نہ دیکھ رہا ہو۔ نائٹی تک پہننی اس نے چھوڑ دی تھی۔ جب بھی رات کو اطہر اسے قریب آنے لگتا تو وہ خود کہنے لگتی کہ شاید کسی نہ کسی کونے سے یاسر اسے دیکھ رہا ہے۔ اطہر پلیز یہ روشن دان بند کر دے۔ آج بھی جب اطہر اس کے قریب آنے لگا تو ابریش کی نظر کھڑکی کے اوپر بنے روشن دان پر پڑی تھی۔ اطہر کہنے لگا، روشن دان تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے ہمیں کوئی دیکھتا ہے۔ ابریش تم وہمی ہونے لگی ہو، کون ہے یہاں؟ کون دیکھے گا؟ تنگ مت کرو مجھے، صبح آفس بھی جانا ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ابریش کے قریب آ چکا تھا، مگر ابریش کی نظریں روشن دان کی طرف ہی تھیں۔ اسے خود لگنے لگا تھا جیسے یاسر کی آنکھیں اسے اور اطہر کو دیکھ رہی ہیں۔ جیسے ہی اطہر نے اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے سرکائی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اطہر پہلے روشن دان بند کریں، مجھے خوف آ رہا ہے۔ اطہر زچ ہو گیا تھا۔ بہت ہو گیا ابریش، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اتنی گرمی میں نے کھڑکی تک بند کر رکھی ہے، کمرے میں پہلے ہی حبس ہے، اب تم کہہ رہی ہو کہ روشن دان بھی بند کر دوں؟ اس سے بہتر ہے کہ میں تمہارے پاس ہی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ ابریش رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ ایک بار حیدرآباد میں شادی آ گئی۔ اطہر کہنے لگا، ابریش مجھے اور امی کو شادی پر حیدرآباد جانا پڑے گا۔ ابریش کہنے لگی، تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، تم جا کر کیا کرو گی؟ دیکھو میں اتنا زیادہ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تمہارے جانے کا مطلب ہے کہ میں سب رشتہ داروں سے تمہاری ملاقات کرواؤں، سب کے گھروں میں تمہیں لے کر جانا پڑے گا اور میرا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ بس ایک دن کی بات ہے، ہم رات تک واپس آ جائیں گے۔ میں آفس سے ایک دن کی بھی چھٹی نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے اطہر، پھر آپ مجھے میرے میکے چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، تم شام تک لوٹ آنا، ہم رات تک واپس آ جائیں گے۔ ابریش اپنے میکے چلی گئی۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس کی والدہ، چھوٹے بہن بھائی سب اس سے باتیں کر رہے تھے، مگر وہ چپ تھی۔ ابریش کی والدہ کہنے لگی، بیٹا اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ کیا بات ہے؟ اطہر کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ ابریش کہنے لگی، جی امی، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور آنٹی بھی کسی بات پر روک ٹوک تو نہیں کرتی ہیں، سب ٹھیک ہے امی۔ اس کی والدہ اس کا ماتھا چومنے لگی۔ بیٹا پھر باتیں کیوں نہیں کرتی ہو تم تو ہر وقت بولتی رہتی تھی، باتیں کرتی رہتی تھی۔ ابریش کہنے لگی، امی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ پہلے تو ابریش کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ اپنی والدہ کو بتا دے، مگر پھر اطہر کی باتیں یاد آنے لگی۔ اطہر کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، آج تک اس نے کبھی اس کے ساتھ سختی سے بات نہیں کی تھی اور نہ ساس کچھ کہتی، اس لیے وہ چپ رہی کہ اطہر نے اسے منع کیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو یاسر کے بارے میں کچھ نہ کہے۔ ابھی وہ شام کی چائے پینے کے بعد شام کو جب واپس آئی تو دروازہ اس کے جیٹ نے ہی کھولا تھا۔ ابریش کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابریش نے پوچھا، اطہر اور امی واپس آ گئے؟ تو کہنے لگا، ہاں اندر ہیں۔ ابریش اندر آ گئی۔ اطہر کا فون بند جا رہا تھا، اس لیے ابریش کا اس سے کوئی رابطہ نہ ہوا تھا۔ ابریش گھر کے اندر آ گئی اور پورا گھر خالی تھا۔ ابریش کو لگا کہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں ہوں گے۔ وہ اندر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن جب دیکھا تو اس کا کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ابریش جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگی تو اس کا جیٹ یاسر اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ابریش کہنے لگی، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ ہنسنے لگا، الو بنا دیا۔ ابریش کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو یاسر نے اسے اندر دھکا دیا۔ ابریش گرتے گرتے بچی تھی۔ تبھی یاسر نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگا، جب سے دیکھا ہے تمہیں میں تو پاگل ہو گیا ہوں، اتنی خوبصورت ہو تم۔ یاسر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ابریش بری طرح سے گھبرائی۔ بڑی بڑی خوبصورت ہو تم، تمہارے ہونٹ، تمہارا چہرہ، لمبے بال۔ اس کے قریب آنے لگا۔ ابریش چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی، خبردار جو میرے پاس آئے تو میں اطہر کو فون کر دوں گی۔ وہ کہنے لگا، تمہارا جو جی چاہے کرو، لیکن یہ دروازہ اسی وقت کھلے گا جب میں چاہوں گا۔ یہ سن کر ابریش بڑی پریشان ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ یاسر ایک ایک قدم ابریش کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ابریش کہنے لگی، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، بڑا بھائی سمجھتی ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کے بھائی کی بیوی ہوں، آپ کی بہن لگتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں تمہیں اپنی بہن نہیں سمجھتا،
میں نے تمہیں جب دیکھا تھا تو میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے عطر سے کہا بھی تھا کہ اپنی بیوی مجھے دے دو، مجھے تمہاری بیوی بہت پسند ہے۔ جانتی اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ تمہاری وجہ سے عطر نے مجھے تھپڑ مارا اور مجھے اس نے کمرے میں جا کر بند کر دیا۔ میرے بھائی نے تمہاری وجہ سے مجھے تھپڑ مارا، کہتا ہے میری بیوی سے دور رہو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ کمینہ، میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں چلا چلا کر عطر کو بلانے کا؟ بلاؤ اسے، اب چلاؤ اور بلاؤ عطر کو۔ ابرش رونے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کرے، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ وہ کہنے لگا تھپڑ مارا تھا اس نے مجھے، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ بس یہی کہا تھا نا میں نے کہ ایک رات مجھے گزارنے دو، تم رکھ لینا بعد میں، آج سارا حساب کتاب پورا کروں گا۔ ابرش اس کی منت سماجت کرنے لگی، اپنے واپس آنے پر پچھتا رہی تھی۔ وہ تو کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ کہنے لگا عطر کی کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اور تمہاری وجہ سے اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ میں نے ایسا تو اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس یہی کہا تھا نا کہ تمہاری دلہن مجھے اچھی لگی ہے، بس ایک رات کے لیے اپنی دلہن مجھے دے دو۔ اس میں تھپڑ مارنے والی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس نے میری گال پر زور سے تھپڑ مارا۔ وہ شاید پاگل پن کے دورے میں آ چکا تھا، بار بار ایک ہی جملہ دہرائے جا رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے اس عطر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ ابرش روئی جا رہی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ میں تم سے معافی مانگ لیتی ہوں، لیکن خدا کے لیے میری زندگی برباد مت کرو۔ وہ دل ہی دل میں عطر کے آ جانے کی دعائیں کر رہی تھی، کاش کہ وہ جلدی سے آ جائے، اپنے بھائی سے اس کی جان چھڑوا دے۔ یاسر ابرش کے پاس آیا اور اس کا دوپٹہ گلے سے چھین کر اتار کر پھینکا۔ عطر، وہ چلائی تھی، کوئی ہے؟ خدا کے لیے کوئی مجھے بچا لو۔ وہ رو رہی تھی، آج تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا ابرش۔ ابرش اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ گئی، کھڑکی سے باہر چلا کر مدد کے لیے پکارنے لگی۔ تبھی یاسر اس کے پاس آیا، اسے پیچھے سے دھکا دے کر کھڑکی بند کر دی۔ یہ دیکھ کر ابرش کی جان نکلی تھی۔ یاسر کی آنکھوں میں اس وقت ہوس کی چمک تھی۔ وہ ابرش کے قریب آیا، اس کا بازو بڑی زور سے پکڑا اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر پھینکا، پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگا تھا، آنکھوں میں بھی سرخی تھی۔ ابرش جلدی سے بیڈ سے اٹھنے لگی تو وہ بیڈ پر آ گیا، کہنے لگا آج نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ابرش اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کرنے لگی، اسے اپنے پاس سے دور کرنے لگی، لیکن اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ یاسر کوئی بھی حد تجاوز کرتا، سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ ابرش نے وہی یاسر کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ یاسر فوراً سے ابرش سے پیچھے ہٹا تھا، کہنے لگا کمینی، مجھے مارے گی؟ ابرش نے اس کو خود سے دور ہٹایا اور بیڈ سے نیچے اتر گئی اور اسی گلدان سے اسے زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ یاسر کا سر پھٹ گیا تھا، خون بہنے لگا تھا۔ ابرش نے جلدی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل کے کمرہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ پیٹنے لگا اور ابرش خوفزدہ ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی جہاں اس کی ساس رہتی تھی، اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کر رونے لگی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا، عطر اور اس کی ساس واپس آ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو ابرش کو اپنی ساس اور عطر کی آواز سنائی دی۔ ابرش نے جلدی سے ساس کے کمرے کی کنڈی کھولی اور باہر آئی۔ ابرش کی ساس اور عطر باہر ہی تھے۔ ابرش عطر کے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی تمہارے بھائی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ میرے کپڑے تک پھاڑ چکا تھا۔ ابرش کے پھٹے ہوئے کپڑے اور بکھرا ہوا حلیہ دیکھ کر عطر کہنے لگا کیا ہوا تمہیں، اور تم اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ ابرش کہنے لگی تم نے مجھے شام کا کہا تھا، تمہارا فون بھی بند تھا، میں واپس آئی تو دروازہ یاسر بھائی نے کھولا۔ میں نے پوچھا کہ عطر آ گیا تو کہنے لگی ہاں وہ واپس آ گیا ہے، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گئی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ عطر، تمہارے بھائی نے میرے ساتھ، یہ کہہ کر ابرش رونے لگی۔ وہ تو یوں تھا کہ جیسے سفید پڑ گیا ہو۔ کہنے لگا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ ابرش کہنے لگی اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اگر میرے ہاتھ میں گلدان نہ آتا اور میں اس کا سر نہ پھاڑ دیتی تو وہ آج میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کر چکا ہوتا، بڑی مشکل سے اپنی عزت بچائی ہے میں نے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا امی، آپ کو کہا بھی تھا میں نے کہ اس کو اپنے کمرے میں بند کر دیں۔ عطر جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ ابرش اور اس کی ساس جیسے ہی کمرے میں گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی جان نکل گئی، کیونکہ وہ عطر کے سر پر گلدان مار رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تم جب تک زندہ رہو گے میں اس لڑکی کو پا نہیں سکتا، تمہارا مرنا بہت ضروری ہے۔
ابریش اور اس کی ساس اس پاگل شخص کو اطہر سے پیچھے کرنے لگی۔ وہ کئی بار گلدان سے اطہر کے سر پر کر چکا تھا۔ اطہر وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ابریش اور اس کی ساس رونے لگی۔ تبھی یاسر نے ابریش کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگا۔ تبھی ابریش کی ساس کچن میں جا کر ایک تیز دھار والی چھری لے آئی اور اسے پکڑ کر یاسر کے سامنے آ گئی۔ کہنے لگی، اس کا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں آج مار ڈالوں گی۔ وہ کہنے لگا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ماں کو دھکا دیا تھا، لیکن ابریش کی ساس اٹھی اور یاسر پر چھری سے وار کرنے لگی۔ اس کے بازو پر گہرا زخم ہو چکا تھا۔ یاسر نے ابریش کو چھوڑا اور اپنی ماں کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ شاید وہ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ ابریش جلدی سے بھاگ کر مین دروازے سے باہر نکل گئی اور شور مچانے لگی۔ اپنے بچاؤ کے لیے محلے کی کئی دروازے کھٹکھٹا دیے۔ بہت سے لوگ باہر آ گئے اور ابریش نے انہیں اپنے گھر لے گئی۔ ان میں سے ایک شخص نے پولیس کو بھی فون کر دیا۔ جب وہ گھر پر آئے تو یاسر پاگلوں کی طرح اپنی ماں کو مار رہا تھا۔ لوگوں نے مل کر اسے پیچھے کیا، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ابریش تو اطہر کو بار بار ہلا جلا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت ہی پولیس آ گئی اور یاسر کو پکڑ کے لے گئی۔ ابریش لوگوں کی مدد سے ہی اطہر کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ اطہر کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً سے خون کی بوتل کا انتظام کرے۔ ابریش نے اپنے پڑوسیوں کی منت سماجت کی جن کے ساتھ وہ اطہر کو لے کر آئی تھی۔ ان میں سے 2 لڑکوں کا بلڈ گروپ وہی تھا جو اطہر کا تھا۔ انہوں نے اطہر کو خون دیا اور اب وہ خطرے سے باہر تھا، مگر اسے ہوش ابھی بھی نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں کوما میں نہ جا چکا ہو۔ دوسری طرف اس کی ساس بھی زخمی حالت میں اسی ہاسپٹل میں پڑی تھی۔ ابریش بے حد پریشان تھی۔ رات کو وہ اطہر کے کمرے میں ہی جائے نماز بچھا کر اپنے شوہر کے ہوش میں آنے کی دعائیں کرتی رونے لگی۔ کبھی اطہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے بار بار کہتی، پلیز اطہر آنکھیں کھولیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسی دوران ابریش کی بھی طبیعت گھبرانے لگی، چکر آنے لگے۔ جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری اسے ملی بھی تو کس حال میں۔ 3 دن گزر گئے تھے، اطہر کی حالت بدستور ویسی ہی تھی۔ سانس پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، مگر اطہر کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ابریش اس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی، اللہ نے مجھے ماں بنا دیا ہے، خدا کے لیے ہوش میں آئے۔ اطہر کی والدہ بھی بہت روتی تھی کہ کاش اس پاگل کو پہلے ہی پاگل خانے بھیج دیتے تو یہ نہ دن دیکھنا پڑتا۔ مگر ہمارے معاشرے میں اپنے باپ بھائی کو پاگل خانے بھیجنے کے بجائے گھر رکھا جاتا ہے کہ ہم کیوں انہیں پاگل خانے بھیجیں، لیکن اس طرح کرنے سے ایسے واقعات رونما ہونے لگتے ہیں۔ 7 دن گزر گئے تھے۔ ابریش کی ساس بھی گھر واپس آ چکی تھی۔ ڈاکٹر ابریش سے بھی کہہ چکے تھے کہ آپ بھی گھر جا سکتے ہیں، لیکن انہیں ہوش آ گیا تو ہم آپ کو بتا دیں گے، مگر وہ نہیں گئی تھی۔ اطہر کے پاس ہی بیٹھی رہتی، ابھی بھی اس کے فولڈنگ بیڈ پر اس کے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ جب اسے لگا کہ جیسے ہی اطہر کے وجود میں حرکت ہوئی ہے، وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابریش کو بولا، اسے یوں بولتا دیکھ کر ابریش خوش ہو گئی، جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لے آئی۔ کچھ ہی دیر میں اطہر کو ہوش آیا تو ابریش کو اپنے سامنے دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ کہنے لگا، تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر اپنے سر پر ہاتھ رکھنے لگا۔ اس کا پورا سر پٹیوں سے بھر چکا تھا۔ کہنے لگا، میں اپنے بھائی کو پاگل خانے چھوڑ دوں گا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے گھر پر رکھا جا سکے۔ میں تو یہ شکر کر رہا ہوں کہ اچھا ہوا کہ تمہاری عزت بچ گئی۔ ابریش کہنے لگی کہ میں نے تو بڑی مشکل سے تمہاری جان بچائی ہے، اور ویسے بھی اسے پولیس پکڑ کے لے جا چکی ہے۔ اس نے تمہاری والدہ کو بھی مارا ہے، وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہیں۔ ابریش اطہر کو لے کر جب گھر آئی تو اس کی ساس بھی رونے لگی۔ کہنے لگی، ہمیشہ میں نے ہی تمہیں منع کیا تھا کہ اسے پاگل خانے میں مت چھوڑ کر آؤ، لیکن میں غلط تھی، بیٹے کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، لیکن اب میں تم سے خود کہتی ہوں کہ اسے کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دو۔ اطہر کہنے لگے، میں آپ سے بہت پہلے یہ بات کہہ رہا تھا، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ کچھ دنوں میں اطہر نے اپنے بھائی کو جیل سے چھڑوا کر ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ اب وہ وہیں ہے۔ کسی پاگل شخص کو صرف اس لیے گھر پر رکھنا کہ وہ بیٹا ہے اور وہ پاگل خانے میں نہیں جائے گا، یہ اس کے ساتھ بھی ظلم ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ یاسر کا بھی علاج ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی وہ ابریش کو یہ واقعہ یاد آتا ہے تو وہ خوف سے کانپ جاتی ہے، اور وہ اطہر سے بھی کہہ چکی تھی کہ جب وہ یہاں آئے گا تو وہ یہاں نہیں رہے گا، مجھے الگ گھر کا انتظام کر کے دو۔ اطہر کہنے لگا کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں اسے کبھی بھی گھر لے کر نہیں آؤں گا۔ ابریش تو یہ شکر کرتی ہے کہ اطہر اس کے ساتھ اچھا ہے، اپنے بھائی کی غلط بات پر اس نے بھروسہ نہیں کیا، ورنہ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں ہم اپنے پاگل بھائی کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی بیوی کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے۔